الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. شرماتا ہوں میں آج خود کو انسان کہتے کہتے، شرماتا ہوں میں آج خود کو انسان کہتے کہتے، لڑکھڑاتی ہے زباں میری خود کو مسلمان کہتے کہتے. ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. الماری میں پڑی مٹی سے بھری کتاب کا جو پوچھا اس نے، الماری میں پڑی مٹی سے بھری کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا قرآن کہتے کہتے. احباب ذی وقار، دنیا کائنات کے اندر گزرتے لمحات اور گزرتی زندگی ایک امتحان کا منظر پیش کر رہی ہے. کسی بھی انسان سے پوچھو، کسی بھی انسان کے دل کا حال جاننے کی کوشش کرو تو پریشانیاں، مصائب، تکالیف، دکھ، درد اور اس جیسی کئی داستانیں اس کی زبان پر ہوتی ہیں. ہر انسان مصائب کا شکار ہے، ہر انسان دکھ، تکلیف اور درد کا شکار ہے. کسی بھی انسان کے دل کا حال جانے، اس کا درد اور دکھ سے بھرا ہوا ہے. یاد رکھیے، یہ تکلیفیں، یہ مصائب، دکھ اور درد، اس کی دو اقسام ہیں. تکلیف، درد، دکھ، درد، مصیبتیں ایک اس انسان پہ آتی ہیں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے. وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو سیکھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے والا ہے، اس کو سیکھنے والا ہے، حد الوسعت اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر عمل کرنے والا ہے. لیکن اس انسان پر یہ دکھ، تکلیفیں، درد، مصیبتیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. دوسرا وہ انسان ہے جو کلمہ تو پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں تو بلند کرنے والا ہے، لیکن نہ وہ قرآن سے تعلق جوڑ سکا، نہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ سکا،
نہ ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھ کے بھی اور پیارے پیغمبر کی سیرت کو اپنا سکا، اس پر بھی دکھ آتے ہیں، اس پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، یہ بھی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ احباب دی وقار یاد رکھیے، جب انسان دکھوں میں ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، آزمائشوں میں ہوتا ہے، اسے طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ایسے حالات کے اندر ایک ذات ایسی ہے جو انسان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، وہ ہے شیطان۔ ایسے حالات کے اندر جہاں پر انسان کی شادی تو ہو گئی ہے، اولاد جیسی نعمت نہ مل سکی، شیطان حملہ کرتا ہے، اولاد مل چکی ہے، وہاں پر اس کی تربیت کا مسئلہ ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، انسان دکھوں کا شکار ہے، بیٹیاں ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، یہاں پر پریشانیوں میں انسان کو شیطان حملہ کرتا ہے۔ کسی بھی لیول پہ جا کر کے جہاں پر انسان پریشان ہوتا ہے، مصائب کا شکار ہوتا ہے، دکھوں کا شکار ہوتا ہے، یہاں پر شیطان اس کے ایمان پر حملہ کر کے کبھی اس کو کسی کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ میں شیطان کی چال میں آ کر کے میں رحمان سے تعلق توڑ بیٹھا، شیطان کی چال میں آ کر کے میں اپنے رب سے تعلق توڑ بیٹھا ہوں۔ میں بجائے اس رب کے در پہ جانے کے میں در در کا سوالی بن گیا، میں کبھی کسی کو ہاتھ دکھانے لگا، میرا ہاتھ تو دیکھو میں کیوں پریشانیوں کا شکار ہوں، میرے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر ذرا بتاؤ صحیح، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، میں اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں ایسے حالات کے اندر جہاں شیطان حملے کرتا ہے اور انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر شیطان کی چالوں میں آ کر کے انسانوں کو دکھ سناتا ہے بجائے اپنے رب کو سنانے کے۔ تو میرے بھائیو، شاعر نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، نسب سے جو بڑا ہو اسے اکبر نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ پتھر، جس پتھر کے اوپر ایمان رکھ کے ہم نے بڑی پریشانیوں کے حل ڈھونڈے ہیں، فلاں پتھر پہن لو یہ ہو جائے گا، فلاں پتھر پہن لو یہ ہو جائے گا، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں انہیں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، آئیے پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، مسائل، پریشانی، مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اور مومن کی ذمہ داری کیا لگائی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے، مصیبت کا آ جانا، پریشانی کا آ جانا، ایک مومن کے اوپر کسی دکھ اور درد کا آ جانا، کسی مومن کے اوپر کسی آزمائش کا آ جانا، کسی مومن کے اوپر، یاد رکھیے اس کے مضبوط ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی بڑا چوڑا ہو کے کہنے لگا، آقا میں کبھی بیمار نہیں ہوا، مجھے کبھی بیماری نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایمان کی فکر کرو۔ مصائب کا آ جانا ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے مومن کے اوپر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کو ہم ضرور آزماتے ہیں، کبھی بھوک کی کمی کے ساتھ، کبھی اولاد کی کمی کے ساتھ، کبھی مال کی کمی کے ساتھ، کبھی مال کی زیادتی کے ساتھ، کبھی اولاد دے کر کے، کبھی اولاد لے کر کے، لیکن ان سب کے اندر
اندر خوش نصیب اور مبارکباد کا مستحق کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اللہ کی دی ہوئی آزمائش، اس مصیبت، اس پریشانی، اس دکھ، اس درد کے اوپر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، جس کی زبان پر یہ کلمات آ جاتے ہیں، اے اللہ تو نے اولاد دی تھی میں تب بھی راضی تھا، اب اولاد لے لی ہے میں تب بھی راضی ہوں، اے اللہ خوشیاں دی تھی میں تب بھی راضی تھا، اب غم ہے تب بھی راضی ہوں، تو نے دولت دی تھی تب بھی راضی تھا، اب دولت لے لی ہے تب بھی راضی ہوں۔ جو ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بے شمار خوشخبریاں ہیں۔ آئیے خوشخبریاں کیا ہے؟ صحیح مسلم اور دیگر احادیث کو ملا کر کے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ روانہ ہونے لگے۔ ایک ہی بیٹا ہے، اولاد والے جانتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے دلوں کو کھنگال کے دیکھیں ذرا، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، لوگوں کے تانے برداشت نہیں ہوتے ہیں، یہ تو بے اولاد ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، سفر پہ روانہ ہونے لگے، بیوی کو نصیحت کی اس کا خیال رکھنا، مہینوں کا سفر ہے، تجارت کے لیے روانہ ہوئے، کئی دن گزر گئے، بیوی خیال رکھ رہی ہے، بیٹے کی تربیت کر رہی ہے، لیکن ایسا وقت آیا جو چیز آئی ہے اس کو فنا ہو کے رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو رب نے نعمتیں دی ہیں اس نے چھین کے بھی آزمانا ہے، جہاں وہ دے کے آزماتا ہے وہ وہاں لے کر بھی آزماتا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ وہاں سے خبر آئی، اطلاع آئی، حضرت ابو طلحہ انصاری گھر آنا چاہتے ہیں، یہاں پر ایک بیٹا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس ماں کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے، شوہر نے کہا تھا اس کا خیال رکھنا، وہ بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ وہاں سے سفر پہ واپسی، مہینوں کے سفر کے بعد، کئی دنوں کے سفر کے بعد شوہر کا انتظار بھی ہے، اس کا ویلکم بھی کرنا ہے، اس کو خوش آمدید بھی کہنا ہے، مہینوں کی اس کی تھکاوٹ بھی اتارنی ہے، اس کی خدمت بھی کرنی ہے، لیکن گھر میں بیٹے کی میت موجود ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ گھروں کو ایسے سنبھالتی ہیں، وہ اس طریقے کا کردار پیش کرتی ہیں، اپنے بیٹے کی میت کو دوسرے کمرے میں لٹا کر کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہیں، گویا کہ معلوم ہو کہ سو رہا ہے، ہاں خامد واپس آئے، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، ان کے لیے تیار بھی ہوتی ہیں، حسن کا جمال بھی دکھاتی ہے، اور کھانا تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی بھی ہے، ان کے سکون کا باعث بھی بنتی ہے۔ رات کے ایک پہر میں جا کر کے خاتون نے کردار کیا ادا کیا؟ ماں ہونے کا منصب بھی نبھایا، اور بیوی ہونے کا ایک جو احساس ہے اس کو بھی نبھایا۔ رات کے ایک پہر میں جا کر کے اپنے خاوند سے کہتی ہیں، میرے سرتاج ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا کوئی ہمیں کوئی امانت دے، وہ واپس لینا چاہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کی امانت کو لوٹا دینا چاہیے۔ سر پہ بوجھ ہوتی ہے امانت، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ادا ہو جائے گی۔ کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے، کوئی امانت واپس لے لے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ کہا اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، امانت واپس کر دی۔ کہا میرے سرتاج پھر اللہ نے ایک بیٹا امانت دی تھی اس نے واپس لے لی۔ تھوڑا غصے میں تو آتے ہیں، ناراض تو ہوتے ہیں، لیکن صحابی رسول ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ رسول اللہ کی تعلیم ہے، کوئی بھی زندگی میں تعلیم، رسول اللہ کی تعلیم یہاں کام آتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت چھین گئی، لیکن یہاں بھی رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ان کی یہ ادا، ایک ہی بیٹا دیا، وہ بھی رب نے آزمائش کے طور پہ واپس لے لیا، یہ رب کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ وہ اپنا وعدہ پورا کیا اللہ نے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے انعامات ہیں، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ اکبر! حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اللہ نے ان کو 9 بیٹے عطا کیے، 9 کے 9 قرآن کے حافظ تھے۔
جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے بغیر شکوہ کیے، بغیر اللہ کو تانا مارے، رب اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو لے کے آئے ہیں۔ آپ اپنی مجلس کے اندر موجود ہیں، سامنے ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا چھوٹا سا بیٹا کبھی ان کے کندھے پہ چڑھتا ہے، کبھی ان کو بوسہ لیتا ہے، بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا وہ خوش ہوتا ہے۔ اتنی خوشی دیکھ کر کے وہ باپ بلا کیا کہتا ہے، آقا میرا بیٹا جتنا مجھ سے محبت کرتا ہے نا، میں دعا کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اتنی محبت کرے۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ وہ باپ سمجھ رہا تھا کہ شاید سب سے زیادہ کائنات میں میرا بیٹا ہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ایسے بیٹے ہر کسی کو عطا کرے۔ بچہ یہ نعت پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم وہ منظر سامنے تھا، میرا موضوع نہیں لیکن اشارہ کرتا چلوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑھ کر کائنات کی نعمت ہے ماں باپ۔ مجھے بڑا ایک عجیب سا وہ ذہن میں سوال آتا ہے، وہ اولادیں یہ لفظ کیسے کہہ دیتی ہیں؟ میرے ابو نے میرے واسطے کیتا ہی کچھ نہیں، کیسے یہ زبان لفظ گوارا کر لیتی ہے؟ بہرحال پیارے پیغمبر اس کی محبت کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دن گزرے، نہ وہ صحابی نظر آیا، اس کے بعد نہ وہ بچہ نظر آیا۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، کوئی صحابی نظر نہ آتا اس کو دیکھتے، اس کے گھر میں جاتے، اس کی خبر معلوم کرتے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے، وہ کہاں گیا، خیریت تو ہے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، معاملات تو ٹھیک ہیں۔ گھر جا کے معلوم ہوا اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا، کمرے میں بند کر لیا۔ پیارے پیغمبر نے بلایا، سوال کیا، خیریت تو ہے؟ آقا اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، اس نے واپس لے لیا، وہی میری زندگی کا سہارا، وہی بازو، وہی میرے سب کچھ، وہی زندگی کا سرمایہ تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ اس دکھ کے اندر، اس درد کے اندر، اس پریشانی میں، اس مصیبت میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں پر جو اپنے صحابی کو خوشخبری دی، وہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو اگر ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اگر تم میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کر لے کہ اے اللہ تو نے بیٹا دیا تھا، میں تب بھی راضی تھا، اے اللہ تو نے لے لیا ہے، میں تب بھی راضی ہوں، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا، میرے صحابی قیامت کا دن ہوگا یہ تیرا بیٹا جنت کے 8 دروازوں سے تیرا استقبال کرے گا۔ جو رب کی رضا پہ راضی، اللہ اس پہ راضی۔ جو رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی محبتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انسان تھے نا، کہتے سارا دن یہی کہتے رہتے، اللہ کے ولی تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے تے راضی، اے اللہ میں تیرے تے راضی، اے اللہ میں تیرے تے راضی، ہر وقت یہی ورد، اے اللہ میں تیرے تے راضی، اے اللہ تیرے تے راضی۔ لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ یہی کہتے رہتے ہو، اللہ میں تیرے پہ راضی، اے اللہ میں تیرے پہ راضی۔ کہنے لگے یہ ولیوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیو ذرا اس نقطے کو سمجھیے گا، کتنا گہرا نقطہ ہے۔ کہنے لگے میں اس لیے یہ لفظ کہتا رہتا ہوں، اللہ میں تیرے پہ راضی، اللہ تیرے پہ راضی، اللہ تیرے پہ راضی۔ میرے رب نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا میرے بندے میں بھی تجھ پہ راضی، میری زندگی سنور جائے گی۔ مصائب آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، مومن کا قیام کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ تیسری حدیث مبارکہ، ایمان مٹھاس والا ہو جائے گا۔ ایمان کو تازہ کر کے سنیے گا کہ جو انسان اپنی اس مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، رب اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ الجامع الصحیح اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں رہتے ہوئے جس کو تکلیفیں آئیں، جس کو مصیبتیں آئیں، جس کو دکھ آئے، جس کو درد آئے، وہ مصیبتوں کا شکار ہوا، کبھی کاروبار
कारोबार में घाटा हो गया, कभी कारोबार में नफा हो गया, कभी कारोबार में नुकसान हो गया, कभी औलाद ना मिली, कभी औलाद मिली है तो नाफरमान है, औलाद मिली है तो उसके कुछ मसाइल हैं, वो तालीम हासिल कर रहा है उसके सफर के मसाइल हैं, कारोबार कर रहा है उसके कारोबारी मसाइल हैं, वो खानदान चला रहा है खानदान के मसाइल हैं, अल्लाह ने बेटियां दी हैं बेटियों के मसाइल हैं। जिंदगी के हर शोबे में, हर मसले के अंदर, हर दुख में, हर तकलीफ में वो हमेशा उसकी जुबान पर ये अल्फाज रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ऐ अल्लाह जहां तूने रखा है मैं राजी हूं। वो हमेशा अपने से नीचे की तरफ देखता है, मेरे पास पहनने को कपड़े तो मौजूद हैं, मैंने ऐसे शख्स को देखा जिसके पास कपड़े भी मौजूद नहीं थे, मेरे पास खाना तो मौजूद है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खाने को तरसते हैं, मेरे पास रहने को रहाइश है, मकान है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो फुटपाथ पे सोते हैं, मेरे पास चलाने को गाड़ी मौजूद है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दूर दराज का सफर पैदल सफर करते हैं, सफर करने को पैसे मौजूद नहीं होते, हर तरीके से वो रब का शुक्र अदा करता है, रब की रजा पे राजी रहता है। आका फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, ऐसे लोग रब के सामने आएंगे, जब अल्लाह का सामना होगा इनके साथ, अल्लाह इनके चेहरों को 14वीं रात के चांद की तरह चमका के जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह सवाल करेंगे मेरे बंदे मुझसे राजी है? कितना बड़ा एजाज उस इंसान के लिए कि जिसका रब उससे पूछे मेरे बंदे राजी है। इंसान कहेगा अल्लाह इससे बड़ी रजा और क्या हो सकती है, चेहरे को चमका दिया, जन्नत का दाखिला दे दिया, और क्या चाहिए? अल्लाह कहेंगे नहीं, आज मेरी बारी है। हदीस के अल्फाज हैं कि जो तूने दुनिया में मेरे वादे पूरे किए, आज मेरा वादा है तेरे साथ, कई वादे मैंने पूरे करने हैं, आज मेरी बारी है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे याद कर, फलां जगह बैठ के तूने बड़ी दुआएं की थी, फलां मस्जिद की सफ में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर, अपनी गाड़ी में सफर पे, कई जगहों पे तूने मेरे हाथ उठा उठा के दुआएं की थी, मैंने कबूल नहीं की थी, तूने एतराज नहीं किया था, शिकवा नहीं किया था, ताना नहीं मारा था। अल्लाह मेरी दुआएं नहीं सुनता, ये ताना नहीं मारा था, अल्लाह मेरी पुकार नहीं सुनता, ये ताना नहीं मारा था, तूने हमेशा ये रवैया इख्तियार किया, दुआ करने के बाद भी ऐ अल्लाह मैं तेरे पे राजी हूं, दुआ की है तब भी राजी हूं, कबूल नहीं की तब भी राजी हूं। अल्लाह फरमाते दुनिया में तूने जितनी दुआएं की हैं मैं सारी आज कबूल करता हूं। अल्लाह फिर पूछेंगे बंदे राजी है मुझ पे? ऐ अल्लाह चेहरे को चमका दिया, जन्नत का दाखिला दे दिया, जो दुआएं मांगी थी कबूल नहीं हुई थी वो सारी अता कर दी, और क्या चाहिए? अल्लाह फरमाएंगे नहीं, आज मेरी बारी है। किस वजह से? ये इनामात किस लिए हैं, ये सारी नेमतें किस लिए हैं? जो दुनिया में रब की रजा पे राजी रहा, मुसीबतों तकलीफों आजमाइशों पर उसके अल्फाज सही थे, जुबान पर शिकवे नहीं थे, अल्लाह की रजा पे राजी था, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये उसकी जुबान पर अल्फाज रहते थे। अल्लाह फरमाएंगे आज मेरी बारी है। अब क्या होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला अपने चेहरे का दीदार करवाएंगे उसको। अल्लाह के चेहरे का दीदार जिसको मिल जाए उससे बड़ा कायनात का खुश नसीब कोई नहीं है। लेकिन यहां रुक कर चंद सवालात आपसे करना चाहता हूं। हमारे मुआशरे का एक भयानक चेहरा आज हमारे मुसलमानों को क्या हो गया है? जिंदगी के किसी भी दौर में हम देख लें, हमारी तरबियत इतनी बिगड़ चुकी है, हमारे मुआशरे इतने बिगड़ चुके हैं, आज हमेशा अल्लाह की रजा पे राजी तो दूर की बात है, मौजूदा मुसलमान अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र तो दरकिनार, हमेशा
اللہ کی ناشکری کرتا نظر آتا ہے، اتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں، وہ یہ کہتا نظر آتا ہے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ ایسا انسان جس کے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں، کروڑوں نعمتیں ہیں، اللہ پر شکوہ کرتا نظر آتا ہے، ہاتھ تو اٹھاتا ہے لیکن یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ میری پکاروں کو نہیں سنتا، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم دعائیں کرو میں تمہاری دعا کو ضرور سنتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج ہمیشہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں کہ جو انسان رب کی رضا پہ راضی رہا، اللہ کو خوش کرتا رہا، جہاں اللہ نے دیا وہ وہاں راضی ہو گیا، جہاں پہ لے لیا اللہ نے وہاں بھی راضی ہو گیا۔ لیکن انسان ہمیشہ رب کی ناشکری کرتا نظر آتا ہے، رب پہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔ اس چیز کو ہم نے سدھارنا ہے، اس نیچر کو ہم نے سدھارنا ہے۔ اپنی ایک نعمت پہ ذرا غور کریں، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان نابینا تھا لیکن بڑا مالدار مغل پورہ کی سائٹ پہ رہنے والا، اس نے ایک انسان سے کہا کہ اگر تم میری آنکھیں، ڈاکٹر سے کہا میری یہ دونوں آنکھیں، ایک آنکھ اگر تم صحیح کرتے ہو کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم ایسا کر دو میں آدھی دولت اپنی تیرے نام لگا دوں۔ اس نے کہا دونوں آنکھیں صحیح کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہوں، آرٹیفیشل آنکھیں لگا دوں یا کوئی بھی ایسا جگاڑ لگا سکتا ہوں۔ اس نے کہا دونوں صحیح کر دو لیکن ایک شرط ہے، دونوں صحیح کر دو لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر وہ شرط مان کے دونوں صحیح کرتے ہو میں ساری زندگی کی دولت تیرے نام لگا دوں گا۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا آنکھیں وہی ہونی چاہیے جو میرے رب نے لگائی تھی، بینائی بھی وہی ہونی چاہیے جو میرے رب کی عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس صرف ایک آنکھ ہے۔ ہاتھوں کا حساب کہاں گیا؟ ہمارے چہرے کا حساب کہاں گیا؟ ہمارے کانوں کا حساب اور جسم کے ایک ایک حصے کا حساب کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ آئیے میرے بھائیوں، رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اپنی زبان پر اس کلمے کو پکا کر لیں، الحمدللہ علی کل حال۔ اے اللہ جو تو جہاں بھی رکھے گا میں راضی ہوں۔ ایک وقت کی روٹی دن میں کھلا دی تب بھی راضی ہوں، 4 مرتبہ کھلا دی تب بھی راضی ہوں، 1 مرتبہ بھی نہیں کھلائی تب بھی راضی ہوں۔ زبان پر شکوہ مومن نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ساری نعمتوں کی قدر کرنے اور اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی ہمیں رکھا ہے وہیں پر اور جہاں ہم ہیں اپنی آپ کے اوپر غور کر کے میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں، میں اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہوں، میں اللہ نے مجھے کتنوں سے بہتر رکھا ہے، یہ سب تصورات ذہن میں رکھ کر ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو قسمت مسافر کی، راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔